تو سنت کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے، ایک ڈریسنگ آتی ہے، which is fine. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ، اچھی ڈریسنگ ہے. وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا، سر کور کرنا، اٹس گڈ ماشاء اللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ، اللہ سب کو توفیق دے، بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سنہ میں رویہ بھی ہے، سنہ بیہیویئر، اس میں سنہ ڈائٹ بھی ہے، اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. سنہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سنہ کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں. اگر آپ کو نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا. اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹیسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا، وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم، ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر، کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. وہ میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز، ربی آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا محبت کرنے کا، سکھانے کا. سو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دا سناز. میں نے 10 سناز انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو بڑی کامن، بڑی جنرل سناز ہیں، جن کو ہم سن کر کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے، لیکن اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، جو اپروچ پتہ لگ رہی ہے، سبحان اللہ وہ آلریڈی سنہ لائف سٹائل میں موجود ہے، بس غور کرنے کی بات ہے. تو سب سے پہلی جو سنہ ہے بڑی بنیادی، ویری کامن، وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں کئی بار حدیث سنی ہے اور بڑی جنرل سی ایڈوائس لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن، اٹس آل اباؤٹ نیا. کیونکہ جو ورڈ نیا ہے، دا ورڈ نیا اٹس ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ النوا وچ مینس بیج، سیڈ. تو سیڈ ٹھیک ہے تو درخت ٹھیک ہے، اور درخت ٹھیک ہے تو اس کا فروٹ ٹھیک ہے. یعنی اٹ گوز اے لانگ وے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے. تو یہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی تمام معاملات میں، نیت. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں ہی ایک حدیث کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن میدان حشر میں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے. کیا نیت ہے؟ یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، نتھنگ، بس یہ کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیا خوبصورت رشتہ ہے. نیت ٹیکس یو اے لانگ وے، کیونکہ نیت ان کی یہ تھی. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے کیا نیت ہے، کسی سے دوستی کرتے ہوئے کیا نیت ہے. صحابہ کتنی زیادہ نیت کو ریوائز کرتے تھے، کتنا ریوائز کرتے تھے نیت کو. وہ بہت مشہور بھی واقعہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی لگائی گھر میں، تو اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی بھی آواز آ جائے، ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی بھی ذرا آواز آ جائے. تو نیت کین چینج سو مینی تھنگس. علامہ محمد اقبال نے ایسے نہیں کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دیکھیں جو چیز یہاں سے نکلے گی نا اس کی ایک انرجی ہے. لا آف اٹریکشن آپ لوگ شاید اس کو اتنا نہ پڑھا ہو یا مانتے نہ ہو، لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے لا آف اٹریکشن. کبھی گوگل آپ کریں گے کہ لٹرلی آور ورڈز ہیو انرجی. ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کی انرجی ہوتی ہے. تو جو ہارٹ میں ہے، جو نیت ہے، وہ چہرے پہ آ جاتا ہے.
اور وہ لٹرلی میرا تو ماننا ہے ویوز ہوتی ہیں اس کی, فریکوینسی ہوتی ہے اس کی, ویو لینتھ ہوتی ہے اس ساری چیز کی. تو اس چیز کو بار بار دیکھنا, بار بار ریوائز کرتے رہنا کہ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ. اور دیکھیں گورے اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں. وہ بہت سکھاتے ہیں, ان کے تعلیمی نظام میں یہ چیز بہت ہے, ان کی ٹریننگز ورک شاپس میں یہ چیز بہت ہے کہ کیپ آسکنگ یور سیلف وائی وائی وائی. ہر چیز کرنے سے پہلے وائی کا آنسر ہونا چاہیے. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ ویژن کی ٹریننگ کبھی آپ کریں, ویژن سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے وائی. میں نے یہ ڈگری کرنی ہے وائی, میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا وائی, ڈیفائن وائی. اور مسلمان کو وائی ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر چیز میں آپ لوگ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمان. آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا وائی, نیت کیا ہے؟ میں نے ایک ڈگری کرنی ہے وائی, نیت کیا ہے؟ رزق حلال, نیت اچھی نیت ہے. پیسہ کمانا بھی کوئی بری نیت نہیں ہے, اجازت ہے اس کی, لیکن دیر آر ہائی لیولس آف نیا, آف گڈ نیا. اب ایک ڈاکٹر ہے, اس کو موٹیویشن آ جائے گی کہ پیشنٹ کو میری طرف سے کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے گی, دعویٰ اپرچونٹی مل جائے گی. نیت ہی ہے نا. اور نیت کی وجہ سے کیا کیا معاملات اس کے اللہ سنبھال لے گا, برکت کیسی آ جائے گی. تو اٹ گوز اے لانگ وے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت ریوائز کرنا, پیوریفائی کرنا اور درست نیت بنانا کسی چیز کے لیے کتنا اسینشل ہے, کتنی ضروری ہے. کسی سے صلح کرنی ہے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو فارگیو کرنا ہے, اس کے پیچھے کیا نیت ہے. اور اس پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے اسلاف. یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. نیت کو دیکھنا, نیت کو پیوریفائی کرنا, اخلاص کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, علم حاصل کرنا ہے کیا نیت. اور یہ اتنا ڈینجرس میٹر ہے نیت کا خراب ہونا کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب اللہ آپ کو پتہ ہے نا کس کا لے گا؟ شہید کا. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اس کو, اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا؟ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, خلاصہ حدیث کا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں. شہید جو مر گیا, جان دے دی جس نے, اللہ کہتے ہیں نہیں, تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں, لوگ تمہیں شہید کہیں. اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا؟ اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے. جائیں جھوٹ ہے, تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے, اس کو بھی کہا جائے گا. ایک قاری کو بلایا جائے گا, قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, سیم. کس لیے قرآن پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں, اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے. تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے. پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں, ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے, بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ انشاءاللہ تعالیٰ, بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں, نیت دیکھتے جائیں, بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری سننا وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو, کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن, بہت جنرل بات ہے, بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی, معاملات کی. آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں, اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے, لیکن معاملات میں اچھے, یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں, اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, the people most beloved to Allah are those who are most beneficial to people. یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا, اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں, اسپیروز کی طرح, چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل, ایمیکیبل, ویری فرینڈلی پیپل, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے, اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا. کہا کہ میں نماز لمبی کرتا, لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی,
تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے کہ میں نے نماز چھوڑی ہے. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے, کس لیول کی ایمپتھی ہے, احساس کرنا دوسرے کا. اور یہ احساس ہم میں کم ہے. امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا. صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو, کانکیسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا؟ کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی. تو دس از سننا. سو ٹو کریٹ ایز فار ادرس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of their troubles or to forgive their debt. آپ کو پتا ہے عرش کے سائے تلے جو 7 categories of people ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کا قرض معاف کرتے, بڑی بات ہے. اور to feed their hunger, ان کی ہنگر مٹانا. ماشاءاللہ یو کے میں بہت چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو کے مشہور ہے, آپ لوگ مشہور ہیں ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مجھے پتہ ہے, میں انوالوڈ ہوں چیریٹی ورک میں, تو سب سے زیادہ چیریٹی یو کے سے آتی ہے. آئی نو دس الحمدللہ. ابھی غزہ میں بھی سب سے زیادہ انفلو یہاں سے الحمدللہ. برکت اسی لیے اللہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور یہ سب سے مشکل ہے. باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے, باہر والوں کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں ہم, فارگیو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بینیفیشل گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دس از سننا. اور وہ اصل مردانگی یہ ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, گھر والوں کو فارگیو کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ, اس طرح بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو بی اے پرسن آف ویلیو. ان شارٹ یہ سننا کیا ہے, ویلیو ایڈ کریں دوسروں کی زندگی میں, ویلیو ایڈ کرنے والے بن جائیں, آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, پتہ ہوگا آپ کو, وہ اکثر کہتے تھے نا, اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. بڑا خوبصورت جملہ, ہر پروگرام کے اینڈ پہ کہتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. تو دیکھیں لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے, اب اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی ہے. اور جو بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہوگا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو سننا ہے, دیٹ از اگین ویری جنرل کامن بیہیویئر, ہمیں پتہ ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلف, اٹس اوائڈ ہارمنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیو. زبان سے دوسروں کو سیو کرنا یہ جہاد ہے پوری. ہاتھ سے تو چلیں بڑا ریئر ہے کہ لڑائی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن زبان سے سیو کرنا آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا بلنگ جو ہے کتنی کامن ہے, روسٹنگ کتنی کامن ہے. دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے یہ حدیث. ایسی روسٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن, کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اس کی کٹ شروع ہو جاتے ہیں, سب کٹ لگانا, اور مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ٹائٹلز دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہارم کر رہے ہیں, ہم اس کی امیج کو ہارم کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگانا, کسی کے بارے میں بات کرنا. تو آئی نو کہ ظاہر ہے وین یو ورکنگ ود پیپل, ایون ریلیجس آرگنائزیشنز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہارم کرنے کی کوشش ہونا, یعنی کسی کے بارے میں باتیں کرنا پیٹھ پیچھے. اور ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں.